اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کریشن آف ایول۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ زمین میں فساد انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے جنم لیتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہی برائی کو پیدا کیا ہے تو ہم اپنے آپ کو ذمہ داری سے مبرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ غلط کام اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کی مرضی سے ہے ورنہ یہ گناہ مجھ سے نہ ہوتا، تو دراصل ایسا کہنا ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص زنا کرے اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جائے اور پھر انسان کہے کہ یہ بچہ میری غلطی نہیں کیونکہ بچہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو گناہ کرنے کے بعد اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی برائی سے بری ذمہ نہیں کر سکتے۔ دو طرح کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف تو لوگ تقدیر پر بالکل یقین ہی نہیں رکھتے، اور دوسری طرف لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی ایسا لکھا ہے اس لیے ہم گناہ کی طرف مائل ہیں۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ ہمارا اس دنیا میں ہونے والی اچھائی یا برائی پہ کوئی کنٹرول نہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون برابر ہو گئے اور دونوں میں سے کوئی بھی حق یا جھوٹ پر نہ تھا۔ اگر ایسا ہے تو سزا اور جزا کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اچھائی اور برائی پر آپ کا کنٹرول نہیں تو قیامت کے دن بدلہ کیوں دیا جائے گا؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی عادل ہے، اور اپنی برائی کو اس کی طرف ایٹریبیوٹ کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ دنیا میں یوزلی لوگ برائی کو دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک ہے مورل ایول اور دوسری ہے نیچرل ایول۔ مورل ایول میں آپ کی پرسنل برائی جیسا کہ قتل و غارت، کرپشن، جھوٹ، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ مورل ایول کو ہم اس مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک بہت مشہور قول ہے کہ میں خدا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھوک اور ظلم کیوں ہے، مگر مجھے خوف ہے کہ اللہ بھی مجھ سے یہی سوال پوچھے گا۔ اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ دنیا میں انف خوراک موجود ہے جو کہ ہر پرسن کو اگر ہم دیں تو اس کو 3200 کیلوری اس خوراک سے ملے گی، جو کہ ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، مگر پھر بھی اس دنیا میں قحط اور خوراک کا بحران ہے۔ یقیناً یہ انسان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے ہمیں انف خوراک نہیں دی، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ انسان بہت زیادہ کرپٹ ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں کو خوراک یا صاف پانی یا انصاف فراہم کرنے کے لیے؟ اسلام ہمیں کمپلیسنٹ یا پیسو ہونے کا درس نہیں دیتا۔ ہم ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ نہیں سکتے کہ یہ سب قدر اللہ ہے، بلکہ اللہ نے ہر انسان پر ذمہ داری لگائی ہے کہ ہر برائی جو آپ کے ارد گرد ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر پھر بھی چیزیں نہ بدلیں تو پھر یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہر شے ہے اور یہ سب کچھ ہونے میں اس کی حکمت ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے اور بس کچھ اس برائی کو سالو کرنے کے لیے کوئی کام نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ یہ ایول جو ہے وہ اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ اب چلتے ہیں دوسری طرح کے ایول کی طرف جو کہ ہے نیچرل ایول۔ تو نیچرل ایولز میں بھی ہم یہی آرگیومنٹ دے سکتے ہیں کہ یہ بھی انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جیسا کہ ہم خود پولوشن پھیلاتے ہیں جس کی وجہ سے زمین کا ماحول اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور اسی وجہ سے سیلاب، طوفان آتے ہیں، اور گرمی اور سردی کی جو شدید لہر آتی ہے وہ اسی وجہ سے آتی ہے۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ برائی خود پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی برے کام کا انجام ہوتی ہے، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گریٹر پلان بھی ہوتا ہے جسے ہم نہیں جانتے۔
قرآن میں جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے ایمان کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو بھی ان کے ساتھ پرسنل لیول پر ہو رہا ہے یا اوور آل دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جن لوگوں کو ان چیزوں پر کچھ ایشوز ہیں، تو یا تو ان کا اللہ پر ایمان کمزور ہے یا یوم آخرت پر، کیونکہ اگر کوئی مظلوم اپنے ظالم کے ہاتھوں مر جائے تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ہم اس کو صرف اس وقت ہی جسٹیفائی کر سکتے ہیں جب اللہ قیامت کے دن ظالم کو اس کے قتل کی سزا دے گا اور مظلوم کو جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ الظَّالِمُونَ، یہ مت گمان کرو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہیں۔ اور جو لوگ اس دنیا میں سفر کر رہے ہیں، مظلوم ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے صبر کا اجر ضرور دے گا اور وہ بھی کاؤنٹ لیس۔ تو اگر ہمارا ایمان اللہ اور آخرت پر ہے تو ہر شے کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھل نہیں کرتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ برائی میں حصہ نہ ڈالیں اور اسے ختم کرنے کی کوشش بھی کریں، اور ساتھ ہی اپنا یقین اللہ پر پختہ رکھیں اور اسے ڈگمگانے نہ دیں۔